السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج کا ولاگ سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا مارننگ سے، اور ہماری بلڈنگ کا جو ہے وہ گیٹ خراب ہو چکا ہے، مین گیٹ، تو ہم لوگوں کو بیسمنٹ کی طرف سے آنا جانا پڑتا ہے۔ تو ابھی ہم یہاں رکے ہوئے تھے، تو میں نے کہا ویڈیو بنا لوں اس کی بھی نا۔ تو کل سے جو ہے لیبر لگی ہوئی ہے اس کو سیٹ کرنے میں، ہوپ فلی واپسی تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں یہی سوچ رہی تھی۔ اصل میں ہم نے جانا تھا ہاسپٹل، میرے کچھ ٹیسٹ انہوں نے کرنے کے لیے مجھے بلایا، تو میں نے کہا بھئی میں نہیں آ رہی 8 بجے، میں نے تو اپنی بچی کو سکول چھوڑنا ہوتا ہے، تو میں نے انہیں کہا میں 10 بجے آؤں گی۔ اب میرب کو ہم لوگوں نے ڈراپ کر دیا سکول میں، اور یہ تقریباً اس وقت 8:45 کا ٹائم ہو رہا تھا، تو ہم لوگ نکلے تھے ہاسپٹل کے لیے۔ ہاسپٹل میں جو ہے نا، ہاسپٹل میں ہسبینڈ کے آفس کے بالکل قریب ہے، تو وہ مجھے ڈراپ کرنے کے بعد ہاسپٹل چلے جائیں گے، اور اس کے بعد میں جو ہوں وہ ٹرین میں گھر چلی جاؤں گی۔ تو ٹرین میں ایک دفعہ میں گئی، میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ آپ نا ٹرین میں چل جانا، جب میں گئی مجھے پتہ ہی نہ ہو میں نے کون سی ٹرین میں بیٹھنا ہے، یہ تو میرا حال ہے، میں کبھی اکیلی گئی جو نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے جب میں پہلے گئی تو وہ ٹرین آئی ہوئی تھی، اس کے پیچھے گریسٹون لکھا ہوا تھا، اور میں اس میں بیٹھی ہی نہیں، وہ 2 منٹ بعد ٹرین چلی گئی۔ پھر میں اپنے ہسبینڈ کو کال کر کے کہہ رہی تھی کہ کون سی ٹرین میں جانا ہے، ایک ٹرین تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لیکن وہ گریسٹون سے آئی ہے۔ میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں آپ نے اس میں ہی بیٹھنا تھا، میں نے کہا او نو، اب تو چلی گئی وہ، مجھے نا 30 منٹ ویٹ کرنا پڑا۔ تو ڈبلن سے جو ہے ہر 30 منٹس کے بعد ہمارے سٹی کے لیے، ہمارے ٹاؤن کے لیے جو ہے وہ ٹرین جاتی ہے۔ تو ابھی بھی میں آئی تو وہ ٹرین جو ہے وہ شاید پہلے ہی چلی گئی تھی، خیر میں تو خود بھی لیٹ آئی تھی، تو 22 منٹ کے بعد جو ہے وہ ٹرین آنی تھی۔ میں نے کہا اب میں 22 منٹ جو ہے وہ بیٹھ کے کیا کروں گی، تو میں ادھر ادھر گھر والوں کو کالز کرتی رہی۔ میں نے کہا میں نے ٹائم تو کل کرنا ہے، اوپر سے ہلکی ہلکی جو ہے یہاں پر رین سٹارٹ ہوئی تھی، ڈریزلنگ تو ویسے ہر ٹائم ہی ہوئی رہتی ہے۔ تو ٹرین سے اندر سے اتنا اچھا ویو نظر آ رہا تھا، لیکن جب میں ویڈیو بنانے لگی تو اس کا شیشہ ہی ٹرین کا اتنا گندا تھا، اور آئی فون آپ کو پتہ ہے کہ کتنا کلیئر کر کے دکھاتا ہے، جو نہیں بھی گند ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کو آئی فون دکھائے گا۔ میں نے کہا اب تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس طرح ویڈیو بنانے کا۔ 2-3 بار میں نے ٹرائی کی کہ میں کیپچر کر لوں، دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن وہ کیپچر جیسے ہی میں کرنے لگتی تھی تو وہ اس کا شیشہ ہی اتنا گندا ہوتا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو دفع کرو۔ تو یہ ڈارٹ ہے جو کہ ہر سٹی ہر ٹاؤن سے چلتی ہے، اور ہر سٹی ٹاؤن میں ہی جاتی ہے، مطلب کہ اس کے روٹس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائمنگ پہ، الگ الگ ڈارٹس جو ہیں وہ جاتی ہیں اسٹیشن سے، اور ہر تھوڑی دیر بعد ہی بیچاری رکتی ہے، ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے، اور ہر اسٹیشن سے جو ہے نا عوام کو پک کر کے جو ہے وہ آگے جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہی نا میں پہنچ گئی تھی یہاں اسٹیشن پر اپنے ٹاؤن کے گریسٹونس میں، یہاں آ کے میں نے ٹیکسی بک کی، اس کے بعد میں گھر گئی۔ آج میرب کی جو پک اینڈ ڈراپ لیڈی ہیں انہوں نے نہیں آنا تھا، انہوں نے کہا کہ میری سرجری ہے تو اس ویک میں نہیں پک کر سکوں گی، تو 2 ڈیز کے لیے ہم نے ان کو لگایا ہوا ہے نا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں خود ہی ٹیکسی میں جا کے لے آؤں گی نا۔ لیکن جب میں گھر پہنچی تو 12:45 ہو رہے تھے، اور 1:25 پہ میرب کا آف ہوتا ہے اسکول سے، تو میں جلدی جو ہے آتے ساتھ ہی اپنی روٹی بنانے لگی۔ میں نے کہا ساتھ میں میرب کے لیے بنا لوں، کیونکہ میں بریک فاسٹ بھی نہیں کر کے گئی تھی، صبح تو کھانے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، اور نہ ہی سمجھ آ رہی ہوتی کہ اتنی ارلی مارننگ کیا کھایا جائے۔ تو آ کے میں نے جو ہے نا اپنے لیے زبردست سی روٹی بنائی، اور میں نے میرب کے لیے بھی بنا کے رکھ دی کہ اس کو اسکول سے لاؤں گی تو اس کو کھلاؤں گی، اور ساتھ میں جو ہے وہ میں نے لے لیا تھا آلو میتھی کا سالن، جو کہ میں نے ایک دن پہلے ہی بنایا تھا، اور تھوڑا زیادہ بنا لیا تھا تاکہ جو ہے نا وہ میرے لیے ایزی رہ جائے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے کل ہاسپٹل ہی جانا ہے، کیونکہ مجھے ان کی کال آ گئی تھی کہ آپ کی ٹیسٹ رپورٹ نہیں صحیح آئی، تو ہم لوگوں کو آپ کے اگین سیمپل لینے ہیں، اور اگین سے ہمیں جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ کرنے پڑیں گے۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو گھر میں جو ہے وہ اتنا زیادہ میس میرب نے رات میں کر رکھا تھا، جو کہ مجھے آج کلین کرنا تھا، اور ویدر آپ سچویشن دیکھ سکتے ہیں، رینی سا ہے، اور رین اتنی ہلکی باریک سی ہوتی ہے نا، اکثر تو یہاں پر کیپچر کرنا ہی مشکل ہوتا ہے، اور ماؤنٹینز بالکل سموگی سے ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے ساری فوگ آئی ہوئی ہے۔
تو ٹیکسی میں نے بک کر لی تھی اگین میرب کو لیے جو ہے نا اسکول لے کے جانے کے لیے، لیکن 2 منٹس جو ہے وہ میں لیٹ ہو گئی اندر اس کی جہاں تک جانا تھا میرب کو پک کرنے کے لیے، مطلب کہ میرب کا جہاں پہ کلاس ہے وہاں تک جانے میں 1-2 اور منٹ لگ گئے۔ بیچاری اکیلی اپنی ٹیچر کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی ماما آپ اتنا دیر سے کیوں لینے آئی ہو؟ میں نے کہا میں تو آ ہی نہیں رہی تھی لینے کے لیے، میں نے کہا آج آپ اسکول میں ہی رہ جاؤ۔ کہتی پھر کیا میں آفٹر اسکول چلی جاتی۔ تو یہاں پہ ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو آفٹر اسکول بھی ڈراپ کرتی ہیں، آفٹر اسکول سے آ کے یہاں سے پک کرتی ہیں جو لوگ جاب کرتے ہیں۔ تو بڑے بچے جو ہوتے ہیں نا لائک میرب کی ایج کے بچے، تو یہ آفٹر اسکول جاتے ہیں اسکولز کے بعد۔ تو میرب کو میں گھر لے کے آ گئی، اس کے بعد ہمارا ایک پارسل آیا ہوا تھا شین کا، میں نے گھر آ کے فریش وغیرہ ہوئی، چینج کیا، میرے کو کھانا کھلایا ہے، اس کو سپارہ کے لیے پڑھنے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد میں نے کہا میں آرام سکون سے بیٹھ کے جو ہے نا اب یہ پارسل کھولتی ہوں شین کا، جو کہ میں نے آرڈر کیا ہوا تھا۔ اچھا میرب کے سامنے کھولو نا، میرب اتنی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے، بار بار کہتی ہے کہ اس میں کیا ہے، کھولو اس کے ساتھ، اس میں کیا ہے، اور وہ آ کے ہر چیز میں ہاتھ ڈالتی ہے نا، اور وہ مجھے ویڈیو بھی نہیں بنانے دیتی۔ تو اب میں سکون سے جو ہے وہ بیٹھی تھی، میں نے کہا آرام سے ہی بیڈ پہ بیٹھ کے میں اس کو کھول لیتی ہوں اور چھوٹی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ اور ہماری جو ہے نا میرے ہسبینڈ کے ایک فرینڈ جا رہے تھے پاکستان، تو میں نے کہا میں نا ان کے لیے بھیج دیتی ہوں، گھر والوں کے لیے لینٹر موور، کیونکہ میری سسٹر ایک بحرین سے آ رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہ بھیجنا تم لینٹر موور۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو میں نے کچھ چیزیں آرڈر کر لی تھی، میں نے کہا شاید وہ لے جائیں اگر ان کے پاس جگہ ہوئی، نہیں تو پھر میرب کی دادو ہم لوگوں کو وزٹ کرنے کے لیے آ رہی ہیں 2-3 مہینے میں، تو وہ جائیں گے تو میں ان کے ہاتھ بھیج دوں گی یہ چیزیں، کیونکہ جب وہ جائیں گے تب تو اچھا خاصا جو ہے نا ویٹ ہمارے پاس ہوگا، ہم لوگ گفٹس وغیرہ سب بچوں کے لیے بھیج دیں گے یہاں سے، تو وہ ایزی ہو جائے گا ہم لوگوں کے لیے۔ تو آج کل میں لسٹ بھی بنانے میں لگی ہوں، میں کیا کیا جو ہے وہ پاکستان سے منگواؤں گی۔ تو آئی ایم ویری ویری ایکسائٹیڈ کہ اب مجھے پاکستانی چیزیں جو ہے وہ ملیں گی۔ مجھے تو میرا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ میں کھانے کی چیزیں منگوا لوں ریسٹورنٹ سے، پاکستان سے کھانا ہی آرڈر کر لوں کہ مجھے آئی لینڈ میں ڈلیور کر دیں۔ میرا تو یہ حال ہوا ہے یہاں رہ رہ کے۔ تو خیر جب آپ لاہور میں رہ رہے ہو اور آپ فوڈی ہو تو آپ اتنا زیادہ وہاں پر کھاتے ہیں، ہر چیز ہوتا ہے آپ کو کہ آج ہم یہ ٹرائی کر لیں، آج ہم وہ ٹرائی کر لیں، لیٹرلی ہم ہر دوسرے دن گئے ہوتے تھے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے۔ تو یہ ایک ہے پیاری سی بک لائٹ جو کہ میں نے آرڈر کی تھی، اور یہ آپ ایسے بک پہ لگا کے رات کے ٹائم جو ہے وہ اچھے سے ریڈنگ کر سکتے ہیں، اور یہ ٹریول فرینڈلی ہے، آپ اسے بیگ میں رکھ کے کہیں پر بھی لے جا سکتے ہیں، اسپیشلی لانگ فلائٹس کے لیے یہ بہت اچھی رہتی ہے۔ اگر آپ کو بک ریڈنگ کرنا بہت زیادہ پسند ہے تو یہ بسیز، ٹرینز اور پلینز کے لیے بیسٹ ہے، اور رات میں بھی اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ یہ چلائیں اور ریڈنگ کریں اپنی مزے سے۔ بہت اچھی، بہت مزے کی لگی مجھے، اس کے پرائس تھے 5 یورو۔ اور یہ دیکھیں یہ ایک فراک ہے جو کہ میں نے اپنی بھانجی کے لیے آرڈر کیا تھا، اور اس کا کلر جو ہے وہ پیچ پیس ہے، اس کے اوپر بٹر فلائز بنی ہوئی ہیں، 12 to 18 من تو میں نے اس کا سائز کیا تھا، ابھی وہ خیر سال کی ہی ہے۔ میں نے کہا بھیجا گیا تو بھیجا گیا، نہیں تو پھر پڑا ہے تو پھر میرب کی دادو لے جائیں گی۔ تو لیٹس سی کہ وہ کب آتی ہیں ہمارے پاس، ہم نے ان کا ویزا تو اپلائی کر دیا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو جاننا ہو کہ کیسے بلاتے ہیں، کیسے سپونسر کرتے ہیں، تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، میں اس میں ویڈیو میں جو ہے آپ کو پھر بتا دوں گی کہ کس طرح سے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ کتنا پیارا سا، اتنا کوزی سا، اتنا کیوٹ سا جو ہے نا بیئر ڈریس تھا، جو کہ میں نے آرڈر کیا تھا اپنے نیو بورن بھانجے کے لیے، لیکن اس کا سائز بھی میں نے تھوڑا بڑا کیا تھا تاکہ پاکستان میں جو اچھی والی سردیاں آئیں گی تو وہ پہن سکے نا۔ تو یہ مجھے بہت ہی پیارا لگا، ایک میں نے پانڈا والا کیا تھا اور ایک یہ کیا تھا، مجھے یہ بہت زیادہ اچھا لگا نا۔ اس میں پاؤں جو ہے وہ اچھے سے کور ہو جائیں گے، اور بہت ہی سافٹ، آپ ہاتھ لگائیں نا ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا یہ آپ کاٹن کو ہاتھ لگا رہے ہوگے، کاٹن بھی اتنی سافٹ نہیں ہوگی جتنی کوئی یہ سافٹ ہوئی ہے۔
بہت ہی مجھے اچھا لگا یہ، اور ایک میں نے یہ پانڈا ڈریس کیا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا پانڈا والا بہت زیادہ سافٹ سا اور کوزی سا ہوگا، لیکن پانڈا والا جو تھا نا وہ اتنا مزے کا نہیں لگا مجھے، لیکن وہ زیادہ مزے کا تھا۔ اس کے پرائس تھے 10 یورو اور اس کے پرائس تھے 9 یورو نا، اور یہ میں نے نا چین سے ہی آرڈر کیے ڈریسز۔ میں نے کہا میں میرپ کے کرتی رہتی ہوں نا تو صحیح نکل آتے ہیں اور اچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پانڈا والا تھا جو کہ کافی کیوٹ تھا، اچھا تھا، پیارا تھا، لیکن مجھے وہ والا جو ہے نا وہ زیادہ پیارا لگا ہے۔ تو یہ بھی پہن کے وہ جو ہے ماشاءاللہ بہت بہت پیارا لگے گا انشاءاللہ پاکستانی سردیوں میں۔ اوکے جی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ جی، بائے بائے۔